ہن میں دعوت خطاب دواں گا چند منٹ واسطے مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ. انہاں تو بعد خطیب بے باک فاضل نوجوان قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دا بیان شروع ہو جائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرات ذی وقار، میرے تو قبل گفتگو وسیم عباس بلوچ صاحب فرما رہے سن کہ سوشل میڈیا تے بڑے بڑے فتنے جنہاں نے نوجوان نسل تے اپنا گہرا اثر دکھایا. انہاں فتنیاں دے اندروں غیر مسلم کفار دا اچال اور طور طریقہ ہے کہ کسے نہ کسے طریقے اسلام دے اندروں حیا اور غیرت نو ختم کر دیتا جائے. تھوڑی توجہ میرے والے رات کھڑے کرو ہاں جڑے ستے نے اللہ سارے ستے گئے. اسلام جڑا ہے غیرت دا حمیت دا درس دیندا ہے. رسول پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد یہ سی کہ اسلام دے ذریعے لوکاں دے اندر غیرت حیا پیدا کیتا جائے. اور آج کفار بہت بڑا پیسہ خرچ کر کے لوگاں نو اس بات دی طرف ابھار رہا ہے کہ اسلام دے اندر عورت دا کوئی حق نہیں، عورت نو کوئی حقوق نہیں ملے. حالانکہ اسلام تو قبل اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے جتنا ظلم عورت اسلام تو قبل سی شاید ہی کتے یا کسی تاریخ اندر اتنا ظلم ہوئے. اور رسول پاک علیہ السلام نے آن کے لوگاں تے قرآن پڑھ کے اس عورت نو، انہاں جانوراں نو، اس انسانیت نو اس از کے جناب قید اندروں نکال کے آزادی دلوائی ہے. میں صرف ایک دو مسائل عرض کر کے بات انہیں ختم کراں گا. سرور کائنات جناب محمد یار برامدے والے اگیا بڑے ہی پیار نال گزارش ہے، خاموشی نال اللہ دے رسول دیاں باتاں سنو. قرآن سنا رہے ہیں تو رسول پاک دا فرمان سنا رہے ہیں. یہ بھی ایک آمد مصطفیٰ دا مقصد ہے. قرآن دی تلاوت ہوئے، حدیث ہوئے تو سنو. رسول پاک دی آمد تو قبل عورت بہت بڑا ظلم سی. میں ایک دو مثال عرض کراں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آپ دی آمد تو قبل مرد عورتاں دے اس طرح ظلم کر دے کہ طلاق دے اندے عدت ختم ہوندے ہی رجوع کر لے، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، حتیٰ کہ 100 مرتبہ طلاق دے اندے. اور انہاں دا مقصد یہ سی کہ اس عورت نو نہ وسانا ہے تے نہ انہوں آزاد کرنا ہے. یعنی کہ اسی طرح اس عورت دی زندگی مشکل بنا دینی ہے. اور رسول پاک علیہ السلام قرآن لے کے آئے، فرمایا طلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو، آج تو بعد عورت ظلم بند کیتا جائے. آج تو بعد اس عورت دے گھر نو پرسکون بنایا جائے. اگر رکھنا ہے بیوی بنا کے رکھ، اگر رکھنا ہے عزت نہ رکھ، اگر نہیں رکھنا تو تیرے کو 2 چاند سے 2 طلاقہ دے، عدت دے دوران رجوع کر. اگر تیسری طلاق دے دیتی ہے عورت تیرے تے حرام ہوگی، عورت آزاد ہوگی ہے. اگے کسے مرد نہ چاہے نکاح کرے. طلاق دے مسئلے اندر عورت نو ظلم چو نکالیا پیغمبر کائنات نے. یا سیرت دیاں تاریخ دیاں کتاباں پڑھ لیجئے، منڈیاں دی اندروں عورتاں نو خرید کے انہاں نو جناب خرید کے انہاں دے کولوں گناہ کرواؤں دے اور انہاں دی کمائی نو کھایا کر دے.
یا صحیح بخاری پڑھ لیجئے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پیغمبر کائنات دی آمد تو قبل 4 قسم دے نکاح، ایک تے نکاح یہ ہے کہ لڑکی دا والد، لڑکی دا ولی، لڑکے دا ولی مل بیٹھ کے شرائط طے کر کے شادی کر لیندے، اور دوسرا نکاح آپ نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک خاوند اپنی بیوی نو کسے چودھری، کسے سردار، کسے طاقتور دے بستر تے بھیجدا اور اس تو بعد گناہ کر دے، پھر بچہ پیدا ہوندا۔ دوسرا نکاح ایک عورت 50 مرداں نال نکاح کر دی۔ چوتھا نکاح ایک عورت 10 مرداں نال نکاح کر دی، نکاح تو بعد بچہ جہدے تے دل ہوندا او دے ذمے لگا دیندی۔ حضرات یہ بے حیائی تے مبنی نکاح، یہ غیرت دے جنازہ نکال دینے والے مبنی نکاح ہے۔ ماں جی عائشہ نے فرمایا فلما بعث محمد جاء بالاسلام حدم نکاح الجاہلیت کلا الا نکاح الناس اليوم۔ ٹھیٹھیاں والے سن لو، میرے مصطفیٰ دی آمد دا مقصد اور بازار سجا لینا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد سیرت اور نبی دے جلسے کروا لینا صرف اے مقصد نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد جشن عید میلاد منا لینا مقصد نہیں، پیغمبر دی آمد، پیغمبر دی بعثت نو سمجھیے، پیغمبر کائنات دی آمد تو قبل مکے اندر بے حیائی، پیغمبر دی آمد تو پہلو مکے اندر زنا تے بدکاری سی، پیغمبر کائنات قرآن لے کے آئے، فرمایا حدم نکاح الجاہلیت کلا، سارے جاہلیت نکاح ختم کر کے صرف حیات مبنی نکاح کا قائم رکھیا ہے۔ اس تو پیغام میں دینا چاہنا جڑا اج بھی بے حیا ہے، جڑا نوجوان اودی تنہائی اودی جلوت تے خلوت بے حیائی والی ہے، انہیں پیغمبر کائنات دی آمد تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جیدی اج بھی عورت بہن بیٹی اندر حیات پردہ کوئی نہیں، وہ پیغمبر کائنات دی آمد تو پہلو جیویں جاہل تے بدو زندگی گزارتے سی اسی طرح زندگی ہے، یا اس طرح سمجھ لیجئے آمد مصطفیٰ دا مقصد حیا ہے، آمد مصطفیٰ دا مقصد غیرت دا درس ہے، آمد مصطفیٰ دا مقصد بے حیائی نو بند کرنا ہے۔ اور جنہ بازاراں بستیاں شہراں دے اندر اج بھی بے حیائی ہو رہی ہے، انہوں فکر کرنا چاہیے، یا جیڑا نوجوان میری بات نو اپنے دل تے بٹھائے، تنہائی اندر آج رات لیٹ کے سوچے اگر میری زندگی اندر بے حیائی ہے، میری جسم اندر بے حیائی ہے، میرے کنا اندر بے حیائی ہے، میری زبان اندر بے حیائی ہے، پھر یاد رکھ لا جب میں مکے دا کافر پیغمبر دا دشمن ہے، میں کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر دا دشمن ہے، وہ کافر ہو کے نبی دی نہ مننے، میں مسلمان ہو کے نہ مننا، وہ کافر سی رسول پاک دا انکار کرے، میں کلمہ بھی پڑھا، وہابی دی بندی شیعہ سنی بھی کہلاواں، اپنے جسم دی حفاظت نہ کرا، حیا دا مظاہرہ نہ کرا۔ یاد رکھ لو پیغمبر کائنات نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فإن رفع احدهما رفع الآخر۔ آپ نے فرمایا حیا اور ایمان دو ملیاں ہوئیاں چیزاں ہیں، یاد رکھ لو۔ آج تسی کہندے ہو فلاں بندہ جڑا ایمان دے خلاف بولدا ہے، چیک کریا کر اگر وہ دے اندر حیا ہے تو رب کعبہ دی قسم ایمان ہوئے گا۔ امام کائنات نے فرمایا حیا تے ایمان دو ملیاں ہوئیاں چیزاں ہیں، اگر حیا نکل جائے تو بندے دے سینے دے ایمان نہیں رہندا، اگر ایمان نکل جائے حیا نہیں رہندا۔ آئیے قرآن سنیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اچھا علماء نہیں بولنا، جس عورت دا خاوند فوت ہو جائے وہ دی عدت کنی ہے؟ اچھی بولو، پتہ لگے جلسے بڑے سن دے جے، کنی ہے؟ 4 مہینے۔ یہ اس عورت دی عدت ہے جس عورت دے پیٹ اندر بیٹی یا بیٹا نہیں، اور جس عورت دے پیٹ اندر بیٹی یا بیٹا ہے وہ دی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ وہ دی عدت جب تک بیٹی یا بیٹا پیدا نہیں ہوئے گا، چاہے 1 دن، چاہے 2 دن، 4 دن، مہینہ، حتیٰ کہ 9 ماہ بھی گزر جان، وہ دی عدت بچے دی پیدائش تک ہے۔ لیکن پیغمبر کائنات تو قبل جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ وہ دی عدت بڑی ہی دردناک سی۔
میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے، آندی ہے محبوب سونیا میری بیٹی دا خامد فوت ہو گیا، او دی آنکھاں بڑیاں درد کر رہیاں نے، سونیا محبوب آنکھاں جو سرما پا لوے، آقا فرماندے نے نہیں سرما نہیں پا سکتی، یہ عورت پھر گئی ہے پھر آئی ہے، سونیا اجازت دو، میرے پیغمبر نے انکار کر دیتا، تیسری دفعہ پھر آئی ہے، میرے آقا نے انکار کیتا، آقا فرماندے نے بی بی او وقت بھول گیاں جے جدو اسلام تو قبل میرے آمن تو پہلوں جس عورت دا خامد فوت ہو جاندا سی او دی بڑی دردناک قسم دی عدت دا طریقہ سی، آقا فرماندے نے میرے آمن تو قبل عورت دا خامد فوت ہو جاندا انہیں ایک بند کمرے اندر بند کر دیتا جاندا، او دا آنا تے جانا تے نکلنا بند ہے، حتیٰ کہ او دی عدت 1 سال ہویا کردی سی، آقا فرماندے نے 1 سال اندر نہ دی عورت کھائے نمک والا کھانا ہی کھا سکتی ہے، 1 سال اندر عورت نہ غسل ہی کر سکتی ہے، 1 سال اندر عورت کپڑے ہی نہیں بدل سکتی، ٹھیٹیاں والے تینوں لفظاں دی سمجھ ہی نہیں آئی، آقا فرماندے نے جدو 1 سال گدے گزار کے اس کمرے چو باہر نکل دی ہے نمک تو بغیر کھانا کھا کھا کے یہ دے جسم اندر زہر پیدا ہو جاندہ، یہ دے جسم اندر بدبو پیدا ہو جاندی ہے، آقا فرماندے نے یہ دے جسم دے نال اگر کوئی گدا لے آندہ جاندہ یا پرندہ یا بکری لے آندی جاندی لیا کے دے جسم نہ ملی جاندی، امام کائنات فرماندے نے یہ نہ جسم جا زہریلا تے بدبودار ہے، آقا فرماندے نے جدو جسم نال گدا لگدا جدو جسم نال پرندہ لگدا یا بکری لگدی یہ دے زہر دی وجہ تو اس جانور پرندے تے اینا اثر ہوندا او نال ہی مر جایا کردا، یہ نی دردناک قسم دی حالت ہے، 1 سال نے بغیر نمک تو کھانا کھا کے گزارے نے، اور میرے پیغمبر آئے نے قرآن لے کے آئے نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ اربعۃ اشہر وعشرا، میرے پیغمبر قرآن لے کے آئے نے فرمایا دنیا والے سن لو میں امت واسطے رحمت بن کے آیا، جس عورت دی عدت 1 سال ہے اج تو بعد 1 سال عدت نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے، انہاں 4 مہینے 10 دن اندر اور نمک والا کھانا بھی کھا سکتی ہے اور غسل بھی کر سکتی ہے، سادہ کپڑے بھی پہن سکتی ہے، اپنے محرم رشتہ داراں بھی مل سکتی ہے، حتیٰ کہ مفتی جماعت عبدالستار الحماد دا فتویٰ پڑھ لیجئے، لوگ مسلک اہل حدیث دا فتویٰ نوٹ کر لیجئے، عورت انتہائی لاچار ہو جائے انتہائی مجبور ہو جائے کوئی کمان والا نہیں سبزی لیا کے دین والا نہیں انتہائی لاچاری دی حالت اندر اگر گھروں بھی باہر نکلنا پہ جائے عورت باہر بھی نکل سکتی ہے، اسلام تو پہلو عورت ظلم ہے، میرے پیغمبر آئے نے قرآن پڑھیا فرمایا اج تو بعد بیوہ عورت جیدہ پہلو خامد فوت ہو گیا ہے او دیتے ظلم نہ کرو، انہا عورتاں دا ظلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوندہ، میرے مصطفیٰ نے عورت نو ظلم تو نکال کے آزادی دلوائی ہے، کیوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حضرات عزیز وقت صرف 5 منٹ باقی ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی پڑھو تھک نہیں گئے صرف 5 منٹ رہ گئے 14 منٹ ہو گئے نے بس 5 منٹ دی گفتگو ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اللہ نے نہ عورتوں نو ظلم تو نکالیا، آج ہی سوشل میڈیا تے بڑی ایک ویڈیو معروف ہوئی ہے مشہور ہوئی ہے، چین دے اندر ایک مذہب ہے جدو ماں باپ کمزور ہو جاندے نے جدو ماں باپ وڈیرے ہو جاندے نے تے او لوگ رسیاں بن کے تے ماں باپ نو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے جا کے سڑ دیندے نے اور گردے گردے ہڈیاں ٹوٹن گردے گردے انہاں تے موت آ جاندی ہے، کائنات دے لوگو جے کوئی میری ماں بہن بیٹھی ہے تے سن لے اللہ دی قسم اسلام نے جے بیٹی ہے تے بڑی شان دیتی ہے، جے ہمشیرہ تے بڑی شان دیتی ہے، جے جناب پھوپھو خالہ ہیں تے بڑی شان دیتی ہے، حتیٰ کہ جے ماں ہیں تے بڑی شان دیتی ہے، فرمایا انہاں والدین نو اف تک بھی نہیں کہنا، دنیا دے سارے مذاہب اندر دنیا دے سارے مذہب پھول کے دیکھ لے جیڑی عزت تے شان تے حیا
عزت غیرت رفت تے بلندی اللہ نے نبی پاک دے ذریعے عورت نو عطا کیتی ہے۔ آخری گل تے غور کرو، میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلو جیڑی عورت اج کفار دے ورگلاویں اندر آئی ہے، آندی ہے عزت، آندی ہے آزادی لینی چاہیے ہے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلو اس عورت نو تے زندہ رہن دی حق کوئی نہیں سی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اینو تے پیدا ہوندی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی، اینو تے پیدا ہوندی نو زندہ کنویں اندر گرا دیتا جاندا سی۔ سنن دارمی پہلا صفحہ حدیث نمبر 2 ہے۔ ایک آدمی میرے مصطفیٰ کو لایا، آندا سونے محبوبہ اللہ نے مینوں ایک بیٹی عطا کیتی ہے تے میں بیٹی نہ بڑا لاڈ تے پیار کردا واں، لیکن میرے یار بیلی بڑے تانے میں نے مار دینے۔ سونیا میں ایک دن آیا، ایدی والدہ نو کیا بیٹی نو تیار کرو نا، انہیں بیٹی نو تیار کیتا ہے۔ سونیا محبوبہ میں بیٹی نو پکڑیا، اے جو پرانے جو کنویں تے لیا کے کھڑیاں کر دیتا ہے، اے جو میں اپنی بیٹی دے ہتھاں نو پکڑ لیا، میری بیٹی نو اے میرا بابا میرے نال لاڈ پیا کر رہا وا، آندا سونیا محبوبہ میرے تے ظلم نہ سوار ہویا، فردیت بہا فی البحر، میں جو تکا ماریا میری بیٹی الٹ بازیاں کھاندی کنویں دیاں گہرائیاں اندر چلے گئی ہے۔ ٹھیٹیاں والے سن دارمی جا کے پڑھ لے تے بیٹی دی آخری کلمات یا بتا یا بتا، ابو انج دے کو تیاں تے ظلم نہیں کردا، ایتھے وڈیرے نے اج بیٹی پیدا ہوئی ہے تے بیٹی دے لباس دیاں فکرائیں، بیٹی دی تعلیم دیاں فکرائیں، بیٹی دے جہیز تے شادی تے رشتے دیاں فکرائیں، لیکن مکے دا معاشرہ انہاں بیٹیاں نو کنویں اندر گراندا، انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندا، آندا سونیا محبوبہ میں اپنی بیٹی کنویں اندر گرا کے تواڈے کول آ گیا۔ آقا فرماندے نے کی چاہنا، سونیا کلمہ پڑھاؤ تے معافی دے دو نا۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، اسلام دا اصول ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہ مکا دیندا ہے۔ گل سن لے جے تیاں رب نے دتیاں انہاں بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کر، انہاں تیاں نال ماجرا وتیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کر۔ اور مکے دے بدواں نال بھڑا ہی جڑا بیٹی دا حق کھا جائے، اور مکے دے بدواں نال بھڑا ہی جڑا ہمشیرہ دا حق کھا جائے، اور چور تے ڈاکو جڑا ہمشیرہ دا حق کھا جاوے۔ جے میری گل انج سمجھے بابا جی زمین دے تھوڑے جے ٹکڑے واسطے اپنی بیٹی دیاں خوشیاں کھو لینا وا، اور نوجواناں زمین دے تھوڑے جے ٹکڑے واسطے اپنی ہمشیرہ دیاں جڑا خوشیاں کھو لینا وا۔ آ میرے پیغمبر دی حدیث تے غور کرنا، آقا فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہ۔ امام کائنات فرماندے نے اے مکے دا کافر بیٹی نو زندہ دفن کردا ہے، ہن میں تواڈے تے قرآن پڑھیا ہے، گل سن لو جڑا اج تو بعد اپنی دو بیٹیاں دی کفالت کرے گا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت محمد دا ساتھ بھی دے گا۔ یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ اکتفا کردا، وقت اگے زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ میرا تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ٹھیٹھیاں دی پوری جماعت انتہائی زیادہ مشکور ہاں، خصوصاً عبدالجبار صدیقی صاحب، بھائی سیف اللہ نذیر صاحب جنہوں نے موقع دیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایتھن محترم جناب مولانا عدنان اسد حافظہ اللہ تعالی آپ سبانہ فیصل آباد بڑے ہی احسن انداز دے نال جہالت دا دور اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور آمد تو بعد جڑی عورتوں نو عزت ملی بیان کر رہے سن۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔